گھر میں اس طرح کے آپ صرف 4 کیل لگائیں، گارنٹی کے ساتھ اپنے گھر سے جنات کو ہمیشہ کے لیے ختم کریں۔ جس گھر میں جنات کا بسیرا ہو، اسیب کا قبضہ ہو، اور جس گھر کے اندر جنات کی حاضری ہوتی ہے، اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ میرے گھر میں کبھی بھی جنات کا بسیرا نہ ہو سکے، جنات میرے گھر کے اندر داخل نہ ہو سکے، جنات کی کبھی بھی حاضری نہ ہو، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ کو اسٹیل کے اس طرح کے 4 کیل لے کر اس پر یہ چھوٹا سا عمل کر کے زندگی میں ایک بار یہ عمل کرنا ہے، اپنے گھر کے مین 4 کونوں کے اندر گاڑ دیں۔ میں آپ کو گارنٹی کے ساتھ کہتا ہوں کبھی بھی زندگی بھر میں جنات آپ کے گھر کا دروازہ کراس نہیں کر پائیں گے۔ اب کس گھر میں جنات ہیں اور ان کی کیا علامتیں ہیں، کیا ان کی نشانی ہے، میں آپ کے سامنے آج 8 علامتیں جو تقریباً ہر بندے کا سوال ہے کہ میرے گھر کے اندر یہ بھی ہو رہا ہے، میرے گھر کے اندر یہ بھی ہو رہا ہے، اس کی چند علامتوں میں سے پہلی علامت یہ ہے کہ جس گھر میں اسیب کا قبضہ ہو، جنات مسلط ہوں، یا ویسے ہی شریر جنات آتے رہتے ہوں اور گھر والوں کو تنگ کرتے ہوں، یہ پہلی علامت ہے کہ آپ کے گھر کے اندر اگر جنات کا قبضہ ہے، اسیب موجود ہے، یا شریر جنات آتے رہتے ہیں، تو گھر والوں کو سکون نہیں دیں گے، گھر والوں کو تنگ ضرور کریں گے۔ پہلی علامت ہے۔ نمبر 2، اور گھر میں اکثر اوقات یا بسا اوقات چھوٹے پتھر کبھی گھر کی چھت پر گرائے جاتے ہیں، کبھی گھر کے کسی روم کے اندر، کسی کمرے کے اندر آپ کو چھوٹے پتھر ملتے ہیں، کبھی گھر کی صحن کے اندر آپ کو چھوٹے پتھر ملتے ہیں۔ اگر یہ نشانی آپ میں سے کسی ایک بندے کے گھر کے اندر ہے تو آپ یاد رکھیے کہ آپ کے گھر کے اندر جنات کا بسیرا ہو چکا ہے۔ نمبر 2، آپ رات کو آرام کر رہے ہیں لیکن گھر میں آگ جل رہی ہے، اور یہ آگ کہاں ہوتی ہے؟ کبھی کچن کے اندر، کبھی گھر کے صحن کے اندر، کبھی گھر کی چھت پر، کہ جس طرح کوئی چیز پکائی جا رہی ہو، کوئی ہانڈی بنا رہا ہے، کوئی کھانا بنا رہا ہے۔ کیوں؟ جس گھر کے اندر جنات کا بسیرا ہوئے وہ کھانا بناتے ہیں، وہ آگ دکھاتے ہیں، آگ جلاتے ہیں۔ جس طرح ہمیں آگ کی ضرورت ہوتی ہے، ہم آگ کے بغیر کھانا نہیں بنا سکتے، تو اگر آپ محسوس کریں رات کی تاریکی کے اندر آپ کی اچانک آنکھ کھلے تو کچن سے برتنوں کی آواز آ رہی ہے، کچن سے آگ کے جلنے کی آواز آ رہی ہے، تو آپ سمجھ لیجئے کہ آپ کے گھر کے اندر جنات کا بسیرا ہو چکا ہے۔ نمبر 4، رات کو کسی کے چلنے کی آواز سنائی دے۔ مثلا آپ رات کو آرام کر رہے ہیں، سب بچے گھر کے اندر سکون کے اندر ہیں، لیکن کسی کے چلنے کی آواز آ رہی ہے، کوئی آپس میں گفتگو کر رہے ہیں، کلام کر رہے ہیں، باتیں کر رہے ہیں، چھوٹے بچے گھر کے اندر بھاگ رہے ہیں، شور شرابہ کر رہے ہیں، آپ گھر کا دروازہ کھول کر باہر دیکھتے ہیں تو کوئی بھی نہیں ہوتا، نہ کسی کی چلنے کی آواز آ رہی ہوتی ہے، نہ کوئی شور شرابے کی آواز آ رہی ہوتی ہے۔ جب اس طرح کی علامتیں ہوں تو آپ سمجھ لیجئے کہ آپ کے گھر کے اندر جنات کا بسیرا ہو چکا ہے۔ نمبر 5، گھر میں عجیب و غریب قسم کی نحوستیں اور بے برکتی کا ظاہر ہونا۔ مثلا آپ کی آمدنی 1 لاکھ روپیہ ہے، خرچہ آپ کا صرف 50,000 روپیہ ہے، لیکن لاکھ اس طرح ختم ہوتا ہے کہ پتہ نہیں چلتا۔ بے برکتی اور نحوست جس گھر کے اندر موجود ہو، اس کے رزق میں برکت نہیں ہوتی، اس کے مال میں برکت نہیں ہوتی، اس گھر میں سکون نہیں ہوتا، بے چینی، لڑائی جھگڑا، شور شرابہ اس کی علامتیں ہوتی ہیں۔ اگر آپ کے گھر کے اندر یہ علامت ہے تو آپ سمجھ لیجئے کہ آپ کے گھر کے اندر جنات کا بسیرا ہو چکا ہے۔ نمبر 6، گھر میں کبھی شدید قسم کی بدبو جو قابل برداشت نہیں ہوتی، اور بسا اوقات ناقابل برداشت خوشبو، اتنی تیز خوشبو کہ آپ کے دماغ پر چڑھ جائے، آپ کے سر میں درد شروع ہو جائے، اور کبھی بدبو اور کبھی خوشبو اتنی تیز ہے
جو آپ نے کبھی اس سے پہلے نہ سونگی ہو. اگر یہ علامتیں اکثر آپ کے گھر کے اندر ہوتی ہیں، کبھی خوشبو آنا شروع ہو جاتی ہے، کبھی یکدم سے بدبو آنا شروع ہو جاتی ہے، گھر بھی صاف ہے، بالکل مکمل صفائی کی ہوئی ہے، تو آپ سمجھ لیجئے کہ میرے گھر کے اندر جنات کا بسیرا ہو چکا ہے. نمبر 7، بسا اوقات آپ کے گھر پر خون کے چھینٹے آتے ہیں. یہ تو اکثر لوگوں کا سوال ہے کہ میرے گھر کے اندر خون کے چھینٹے، کبھی دیواروں پر، کبھی روم کے اندر، کبھی گھر کے صحن کے اندر، کبھی گھر کی چھت پر، کبھی کہاں کبھی کہاں. اور ہم کیا سوچتے ہیں؟ شاید کسی نے پان کھایا ہوگا، اس نے تھوکا ہوگا، ہم اس کو دھو دیتے ہیں، ختم کر دیتے ہیں. حقیقت بات یہ ہے کہ وہ پان کے نشانی نہیں ہوتی. اگر پان کے نشان ہو، اس کے اندر چھالی کے نشان، ذرات باقی ہوتی ہیں، خون کے اندر ذرات نہیں ہوتے. اگر آپ کے گھر کے اندر یہ چیزیں ہیں تو پھر آپ سمجھ لیجئے کہ میرا گھر جنات سے محفوظ نہیں ہے، بلکہ جنات میرے گھر کے اندر آ چکے ہیں. نمبر 8 اور آخری علامت جو اکثر ہماری مائیں، ہماری اسلامی بہنیں، ہمارے اسلامی بھائی شکوہ کرتے ہیں کہ سیف الماری کے اندر میرے کپڑے بالکل نئے کپڑے موجود تھے، لیکن درمیان سے، نیچے سے، اوپر سے کٹ لگ گیا ہے. اب یہ کون کاٹنے والا ہے؟ کس کو تکلیف ہو سکتی ہے؟ گھر میں 2 افراد ہیں، گھر میں 4 افراد ہیں، کسی کو کوئی تکلیف نہیں ہے، لیکن یہ کپڑوں کے اندر کٹ کا لگ جانا، کپڑوں کا کٹ جانا، یہ کس کی علامت ہے؟ کہ آپ کے گھر کے اندر جنات آ چکے ہیں. اسی طرح گھروں سے پیسے چوری ہوتے ہیں، زیورات چوری ہوتی ہیں. اگر یہ علامتیں آپ کے ساتھ موجود ہیں تو پھر یاد رکھیے آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ اس طرح کے 4 عدد کیل لیں، اسٹیل کے، بالکل نئے ہوں، کم سے کم 3 انچ کا اور زیادہ سے زیادہ 4 انچ کی آپ کیل لیں اور اس پر یہ چھوٹا سا عمل کریں اور زندگی بھر کے لیے اپنے گھر کو ان چیزوں سے محفوظ رکھیں. عمل کیا ہے؟ عمل بتانے سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کر لیں، تاکہ میری آنے والی ہر ویڈیو آپ کو بآسانی ملتی رہے. عمل نوٹ کر لیں. عمل یہ ہے کہ آپ اس طرح کریں، ان 4 کیلوں کو اپنے پاس رکھ لیں. یہ دیکھ لیں، یہ 4 کیل ہیں، ان کو اپنے پاس رکھ لیں. ان پر آپ نے الگ الگ دم نہیں کرنا، ان چاروں پر آپ نے ایک بار ہی پھونک مارنی ہے، ایک بار ہی عمل کرنا ہے، بار بار عمل کرنے کی ضرورت نہیں ہے. عمل یہ ہے، سب سے پہلے آپ اول اور آخر 11 مرتبہ آپ نے درود خضری پڑھنا ہے، صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم. دم نہیں کرنا. پڑھنے کے بعد آپ نے سورۃ والسماء والطارق، اس کو آپ نے 7 بار پڑھنا ہے. خود پڑھ لیں یا کسی سے پڑھوا لیں. سورۃ الطارق والسماء والطارق کو آپ نے 7 بار پڑھنا ہے، لیکن دم نہیں کرنا. نمبر 2، 4 قل، سورۃ الکافرون 7 بار، سورۃ الاخلاص 7 بار، سورۃ الفلق 7 بار اور سورۃ الناس آپ نے 7 بار پڑھنی ہے، لیکن دم نہیں کرنا. آیت الکرسی آپ نے 7 بار پڑھنی ہے، لیکن دم نہیں کرنا. پھر آپ نے آخر میں سورۃ المؤمنون کی آخری 4 آیاتیں، افحسبتم انما خلقناکم سے لے کر وقل رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین تک، ان 4 آیاتوں کو آپ نے پڑھنا ہے صرف اور صرف 7 بار. پڑھنے کے بعد پھر آپ نے آخر میں 11 مرتبہ درود خضری پڑھنا ہے، صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم. آپ نے دم کرنا ہے. دم اس طرح کرنا ہے، آپ سب سے پہلے اس کو اس طرح گھماتے رہیں. ایک دم کر دیں، دوسرا دم کر دیں اور آپ اس کو تیسرا دم کر کے ان کو محفوظ کر لیں. اب ان کو استعمال کرنے کا طریقہ وہ خاص ہے، آپ نے اس کو سمجھنا ہے. آپ اس طرح کریں کہ یہ 3 کیل جو ہیں، ایک رات، پہلی رات نماز عشاء کے بعد کسی بھی وقت آپ گھر کے مین 4 کونوں میں سے 3 کونے کے اندر ایک ایک کر کے آپ اس کو گاڑ دیں، لیکن اس کی جو کیپ ہے وہ یہاں تک نظر آئے، نہ زمین کے اوپر ہو نہ بالکل چھت کے اوپر، بلکہ درمیان کے اندر ہو، گھر کے مین 4 کونوں کے اندر. پھر اس طرح دوسرا، پھر اس طرح آپ نے تیسرا کرنا ہے. لیکن تیسرا جب آپ کریں گے اس وقت آپ نے ٹائم کو نوٹ کر لینا ہے کہ میں نے رات کو 8 بجے، میں نے رات کو 9 بجے تیسرا کیل جو ہے وہ گھر کے اندر گاڑا تھا، اس کا ٹائم نوٹ کر لیں. پھر آپ نے 24 گھنٹے کے بعد یعنی کہ دوسری رات کا آپ نے انتظار کرنا ہے. ایک کونا چھوڑنا ضروری ہے تاکہ جنات جتنی ہیں گھر کے اندر ہیں، شریر ہیں، خبیث ہیں، کسی قسم کے بھی ہیں، کسی نے بھیجے ہیں، ویسے آئے ہوئے
ہوئے ہیں تاکہ ان کو موقع ملے وہ اپنا بوری بستر اٹھائیں، وہ یہاں سے دفع ہو جائیں۔ دوسری رات آپ نے اسی وقت عین 8 بجے یا 9 بجے جو آپ نے ٹائم مقررہ کیا تھا، آپ چوتھا کیل بھی گاڑ دیں، اور گاڑنے کے بعد اب آپ محفوظ ہو گئے ہیں الحمدللہ۔ اب مال بھی چوری نہیں ہوگا، زیورات بھی چوری نہیں ہوں گے، گھر سے بدبو بھی نہیں آئے گی، گھر کے اندر بے برکتی بھی نہیں ہوگی، اور گھر کے اندر الحمدللہ سکون ہی سکون ہوگا، نہ کپڑے کٹیں گے، نہ انشاءاللہ کسی قسم کے مسئلے پیدا ہوں گے۔ اس عمل کی اجازت کے لیے میں ضروری سمجھتا ہوں آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیا کریں، اور کمنٹ میں ماشاءاللہ سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر ضرور لکھا کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔